السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12، اس کا آخری حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحیم، صدق اللہ العظیم۔ ولا يغتب بعضكم بعضا، اور کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی غیبت نہ کرے۔ آپس میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے بھائیوں کے متعلق کوئی ایسی بات نہ کرے ان کی غیر موجودگی میں کہ اگر ان کی موجودگی میں کرتا پھر بھی وہ اس کے بھائی کو بری لگتی۔ غیبت ہے کیا؟ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں، اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کو نہ چاہتے ہوئے ہم لوگ ہر روز نہ جانے کتنی بار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیبت کا تذکرہ کیا، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول غیبت ہے کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر اخاک بما یکرہ، کہ تو اپنے بھائی کی اس بات کا تذکرہ کرے اس کی غیر موجودگی میں کہ اگر تو اس کی موجودگی میں کرتا تو وہ تیرا بھائی اس بات کو ناپسند کرتا، اس کو بری لگتی تیری وہ بات۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول اگر ہمارے بھائی میں وہ بات ہو کہ جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ یہی تو غیبت ہے۔ صحابہ کرام نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے رسول اگر ہمارے بھائی میں وہ بات موجود ہی نہ ہو جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اس کی غیر موجودگی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم نے اپنے اس بھائی کے اوپر بہتان باندھا اس کے بارے میں وہ بات کر کے کہ جو اس کے اندر موجود ہی نہیں۔ تو دیکھیں آج ایک مسلمان دن کے اندر نہ چاہتے ہوئے کتنی بار یہ غیبتیں کرتا ہے، اور یہ کوئی چھوٹا سا گناہ ہے اس دنیا کے اندر غیبت کہ جسے ہم لوگ کو یہ حیثیت ہی نہیں دیتے، معمولی سی بات سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑی بات نہیں اگر میں نے کسی کے متعلق ایسی بات کر دی، کوئی بڑی بات نہیں اگر میں نے کسی کی غیر موجودگی میں کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی عزت کا دفاع نہیں کیا، اس کی عزت کو تار تار کر دیا، لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکا دیا، کوئی ایسی باتیں لوگوں کے ذہن خراب کر دیے اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں، ہم اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ اور اللہ رب العزت نے جہاں اس بات کا تذکرہ کیا، اپنے ماننے والے کو، ایک مسلمان مومن کو اس کام سے روکا، اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی حقارت بھی بیان کی۔ اور حقارت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمْ، کہ تم میں سے کوئی ایک یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھائے اور وہ اس کا بھائی اس کے پاس مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے، اور وہ اس کے جسم سے کوئی حصہ کاٹ کے اس کے گوشت کو کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی ایک یہ بات پسند کرتا ہے؟ تو غیبت اس کام سے بھی بڑا گناہ ہے اس دنیا کی۔ ایک بندہ اگر اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیتا، اس کی میت سے کوئی حصہ کاٹ کے کھا لیتا، یہ کم تر گناہ تھا۔ غیبت اس سے بھی بڑا گناہ تھا مسلمان بھائی کا گوشت کھانے سے۔ اور آج ایک مسلمان، اس کی محفلیں، ان کے اندر کسی نہ کسی اس کے بھائی کا تذکرہ ہوگا، اس کی پیٹھ پیچھے برائیاں ہوں گی، واہ واہ لوگوں کی لینے کے لیے، لوگوں کے درمیان اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے کہ جی کیا یہ بندہ باتیں ڈھونڈ کے لاتا ہے، جی کیا اس نے جی اس بندے کے بارے میں بات کی، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا اس کے بارے میں جو یہ بات کر رہا ہے، کیا جی ہنسا دیتا ہے یہ بندہ دوسروں کے بارے میں بات کر کے، بڑا ہی جی زندہ دل بندہ ہے، یہ آج کل ہم الفاظ بولتے ہیں، اور پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ تھا، اور اللہ رب العزت نے اس گناہ کو کتنا ناپسند کیا تھا کہ جسے ہم لوگوں کے درمیان واہ واہ لینے کے لیے کرتے۔ تو ایک مسلمان اللہ کو ماننے والا کبھی بھی وہ یہ گناہ نہیں کرے۔ اور اللہ رب العزت نے آگے یہ تین چیزیں بیان کر کے بتایا بھی ہے کہ حسن ظن رکھنا ہے، برے گمان سے بچنا ہے، جاسوسی نہیں کرنی، اور آگے غیبت نہیں کرنی۔ آگے اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں سورۃ الحجرات کی اس آیت مبارکہ کے آخر میں کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جانا، یہ کام کرنے سے پہلے اللہ سے ڈر جانا، ان اللہ تواب الرحیم، اور جس نے کر بھی لیا نا وہ اللہ سے توبہ کرے گا۔ سب سے پہلے اپنے اس بھائی سے معافی مانگے کیونکہ اللہ ہی رحم کرنے والا ہے، توبہ کرے گا، پھر توبہ کے بغیر یہ گناہ معاف نہیں ہوگا اس کا۔ تو سوچنا چاہیے ایک مسلمان کو، فکر کرنی چاہیے اسے اپنے اعمال کی، اسے اپنی زندگی کی کہ شاید میرا دنیا میں آخری دن ہو، اور ہر دن کو آخری سمجھا کرے۔ اللہ رب العزت نے جو زندگی دی ہے آخری سمجھا کرے،
ہر نماز کو پڑھنے سے پہلے آخری سمجھا کریں۔ کسی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سمجھا کریں کہ شاید یہ میری آخری گفتگو ہو، اس گفتگو کے آخر میں اللہ رب العزت کا بلاوا آ جائے تو میں کیا جواب دوں گا اللہ رب العزت کو۔ اللہ تعالیٰ نے جو میرے اتنے پردے رکھے ہیں، اللہ رب العزت نے میرے کرتوتوں کے اوپر جو پردے ڈالے ہیں، میرے عیبوں کے اوپر پردے ڈالے ہیں، تو کیا میں نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا ہے؟ میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنے مسلمان بھائیوں کا گوشت کھایا ہے، ہر روز کھایا ہے یہ گوشت نہ چاہتے ہوئے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ تو غیبت اتنی بڑی حقارت والا کام تھا، اتنا بڑا گناہ تھا اللہ رب العزت کی نظر میں، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خاص کر کے بیان کے اخلاقیات کے اندر کہ اللہ کو ماننے والا وہ یہ گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا، اور جو بندہ کرتا ہے توبہ کرے گا وہ اللہ سے معافی مانگے گا، وگرنہ یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ چاہے کوئی عورت ہے، اور آج دیکھ لیں ہمارے گھروں کے اندر ہماری عورتیں جب باتیں کرتی ہیں دوسری عورتوں کے متعلق، ہم خاموش پاس بیٹھے خاموش ابلیس بنے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں ان کے باتیں کہ یہ اب اس عورت کے بارے میں بات کر رہی ہیں، اس عورت کے بارے میں بات کر رہی ہیں، وہ غیبتیں سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فبلسانہ فبقلبہ وذلک اضعف الایمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تم میں سے کوئی اللہ کے حقوق، اللہ کے احکامات کی نافرمانی دیکھے یا میرے کسی حکم کی نافرمانی دیکھے، سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکے، پھر اپنی زبان سے روکے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا اپنے دل میں برا جان لے اسے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ تھا۔ تو ہمارے اندر تو ایمان کا یہ کمزور ترین درجہ بھی نہیں ہے کہ ہم وہ باتیں خود سنتے رہتے ہیں اپنے اپنے گھر کی عورتوں کے پاس بیٹھ کر کے، اور خود ملوث ہیں ہم عورتوں کو کیا کریں، خود ایک بندہ مرد ملوث ہے اس کام کے اندر، آج بیٹھے ہیں اس کی محفلیں سجی ہوئی ہیں انہی باتوں کے اندر، کسی نہ کسی عورت کا تذکرہ ہوگا اس کی ہر محفل میں، ہر گفتگو کسی نہ کسی لڑکی کے اوپر آ کے ختم ہوگی کہ وہ ایسی ہے، وہ فلاں ہے، ہمارے محلے میں یہ ہے فلاں، کسی نہ کسی مرد کے اوپر ختم ہوگی کہ جب وہ اس کے ساتھ ہے یہ ہے فلاں۔ تو اللہ کے لیے ڈر جائیے ان باتوں سے، اللہ سے معافی مانگ لیں آج بھی، اور چھوڑ دیں اللہ رب العزت کی مخلوق کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، یہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے۔ آپ دعا کریں اچھے طریقے کے ساتھ کہ یا اللہ انہیں ہدایت دے دیں، اچھے طریقے کے ساتھ خود سمجھا لیں اگر آپ اتنے قریب ہیں، لیکن یہ حق نہیں اللہ رب العزت نے آپ کو دیا کہ آپ ڈھنڈورا پیٹیں، اپنی محفلیں سجائیں ان کے متعلق بات کر کے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔